قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے نور ازلی سبحان اللہ چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کم دیوالا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان گیا اللہ ہر تھاں سویرا کم دیوالا ہر تھاں سویرا ہو گیا رب نوی ہو گئی دھرتی بڑی محبوبیوں رب نوی ہو مرسل دڈیرا ہو گیا جی کھاں تے احمد مرسل دڈیرا ہو گیا کم دیوالا سبحان اللہ سبحان اللہ حمد و ثنا تو بعد اجدی نورانی روحانی عرفانی تبلیغی اصلاحی بابرکت محفل پاک توڑے تے میرے آقا و مولا ملجا و مأوا امام الانبیاء سید الانبیاء حاجت روا مشکل کشا مختار کل حاضر و ناظر بإذن اللہ
رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین نور من نور اللہ قاسم رزق اللہ خیر خلق اللہ سراج افق اللہ زینت عرش اللہ احمد مجتبی حضور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم دی یاد کے اندر محترم امان اللہ خان صاحب، شاہد خان صاحب، عمران خان صاحب، فیضان افضل صاحب، عدنان افضل صاحب، ماسٹر ضیاء اللہ خان صاحب اور دیگر خان برادران نے اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام کیتا. دعا کرو اللہ کریم انہاں دا اہتمام انتظام اور اساں سارے دی حاضری اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. حضرات محترم میرے تو قبل تسان نبی پاک دے بڑے سونے سونے سنا خان سونے نقیب محفل ماشاءاللہ انہوں نے کمال ہی کر دیتی ہے کیونکہ یہ بھی محفل ایک نوی روح پیدا کر دیتے ہیں اپنی اشعار دے ذریعے دے نال خوبصورت انداز دے ذریعے دے نال ساڑے ایمانہ نو گرماندے نے. اللہ پاک انہاں دی نقابت اندر انہاں دی آواز اندر انہاں دے سوز اندر گداز اندر اور جنہ نے میرے آقا دی سناخانی کی تھی اللہ پاک سب دی سناخانی اندر اللہ کریم اساں ساریاں دی حاضری دے اندر اللہ پاک خیر و برکت نازل فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم تقریباً 11 بچن والے نے تے اللہ دا کرم ہے 11ویں بھی ساڑی ہے تے 12ویں بھی ساڑی ہے بے شک 11ویں بھی ساڑی ہے 12ویں بھی ساڑی ہے. سمجھ آئیے تے 11ویں ساڑے نے تے 12ویں ساڑے نے. حضرات محترم جڑے چند لمحے بہنا ہے سرکار دے ذکر واسطے بہنا ہے نہ تسی میرے واسطے آئے ہوتے نہ میں تھوڑے واسطے آیا ہوا. تسی بھی سرکار واسطے آئے ہوتے میں بھی سرکار واسطے آیا ہوا. جنہاں نے محفل سجائی انہاں بھی سرکار واسطے محفل سجائی ہے. بڑی خوش نصیبی ہے بڑی کامیابی ہے. حضرات محترم تھوڑے تے میرے آقا دا ذکر اللہ نے کسی دا محتاج رہن دیتا بے شک عزیز دے اندر بیٹھا توڑے تے میرے نبی دا ذکر کسے دا محتاج ہے جنہاں نو رب فرماوے ورفعنا لکا ذکر رکھ سونا اساں توڑا ذکر توڑے واسطے بلند کر دیتا. سبحان اللہ اجے تے تو تے میں جمعے بھی نہیں سا بے شک یار تیرا میرا وجود نہیں سی ہے رب نے تے ادوں فرمایا جدوں کچھ نہیں سی ہے رب نے تے ادوں فرمایا سونا سا توڑا ذکر بلند کر بے شک سبحان اللہ. تے پھر سمجھ جانا چاہیے ہے یہ سونے دا ذکر ہے ان دے نال متھا لان دی لوڑ کوئی نہیں. یہ ذکر مصطفیٰ ہے انہیں ود دے جانا بے شک سبحان اللہ. یہ نہیں ڈک سکتا میرے بھائی یہ نہ ڈکیا جانا ہے یہ خدائی نظام ہے. یہ مڑ رب نالی جتنے دیکھو نا دشمنی لینی ہے نبی پاک دا ذکر روکے. یاد رکھو محفل میلاد ہوئے جلسہ میلاد ہوئے جلوس میلاد ہوئے گل ہوندے چ سرکار دی ہوندی بے شک سبحان اللہ. گل ہوندے چ سرکار دی ہوندی. ہمیں تواڈی توجہ دی ضرورت ہے بس جنی دیر بہنا ہے نا کیونکہ میں ایڈیاں لمیاں محفلان دا قائل نہیں ہے گا میرا اپنا ایک ذاتی ذہن ہے کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسی صبح فجر دی نماز با جماعت ادا کریں اس محفل دا ثواب جے سمجھ جائی جی اگر سویرے تساں فجر ٹائم ستیاں رہنا ہے نا تو تسی ساری رات ایک لت تے کھلو کے بھی عبادت کرو رب اسے عبادت نو قبول کردہ ذہن دے اندر بٹھا لو. اس واسطے سانو محفلان دا نظام بدلنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے جتنی بھی جلدی ہو سکے محفل پاک جڑی ہے نا جنہ سائیاں واسطے سجائیے اور سونیاں دی بارگاہ چے ایک جملہ بھی قبول ہوگا ساڑھا ساریاں دا کام بن جا. بے شک بے شک بے شک بس اسی تے ویکھنے ہیں مدینے والے ساڑھا اور کوئی معاملہ نہیں کوئی نظام نہیں ساڑھی سج دھج سب سرکار واسطے ساڑھا مرنا جینا سب سرکار واسطے ساڑھا اٹھنا بیٹھنا بولنا سب سرکار واسطے. میرے مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا ذکر بڑیا شانہ والا ذکر ہے تو اڈے تے میرے آقا حج دنیا تے نہیں آئے توجہ کرے آج یہودی کون ہے
یہودی تواڈے تے میرے نبی دا وسیلہ دے کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے سن یا اللہ تینوں آخر الزمان نبی دا واسطہ ہی سنو کافراں تے فتح عطا فرما سانو کافراں تے ہاں جی اے ذرا توجہ دے نال گلاں سننیاں نے گل قرآن اور حدیث دی کراں گا اگر توجہ تہاڈی ہوئے گی میرا کیونکہ عقیدہ رب دا قرآن ہے تے محمد عربی دا فرمان ہے حضرات محترم میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہے رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں میں پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 99 اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا وَكَانُوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا سونا تواڈے آن تو پہلے ایک کافراں تے تواڈا نام لے کے فتح منگدے ہوندے سن تواڈے نام دا وسیلہ دے کے فتح منگدے ہوندے سن سونا جے تسی دنیا دے نہیں سی آئے انہاں تواڈا ذکر تورات اندر پڑھیا انہاں تواڈا ذکر انجیل اندر پڑھیا انہاں تواڈا ذکر زبور اندر پڑھیا انہاں تواڈا ذکر نبیاں کولوں سنیا ہے انہاں تواڈا نام نبیاں کولوں سنیا ہے سونے ہو جے تسی دنیا تے نہیں آئے تواڈے نام دا وسیلہ رب دی بارگاہ وچ دیندے نے تے عرض کردے نے مولا او سلاڈلے حبیب دا واسطہ مولا اس یار دا واسطہ اس سونے دا واسطہ اس آخر زمان نبی دا واسطہ جدی خاطر پوری کائنات بنائی ہے اس سونے دا واسطہ میرے مولا اس سونے دا واسطہ سنو فتح عطا فرما دے پھر اپنے کولوں نہیں گل پیا کردا اس قرآن دی آیت تفسیراں دے نام میں سن دے جاؤ تفسیر کشاف صفحہ نمبر 86 تفسیر قرطبی جلد ایک جز 2 صفحہ نمبر 3 تفسیر تبری جلد ایک صفحہ نمبر 610 تفسیر نصفی جلد ایک صفحہ نمبر 67 تفسیر کبیر جلد ایک صفحہ نمبر 598 تفسیر خازن جلد ایک صفحہ نمبر 60 تفسیر مظہری جلد ایک صفحہ نمبر 94 تفسیر روح البیان جلد ایک صفحہ نمبر 181 تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 16 تفسیر جلالین صفحہ نمبر 14 تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفحہ نمبر 168 تفسیر فتح القدیر جلد ایک صفحہ نمبر 110 تفسیر اسباب نزول قرآن صفحہ نمبر 31 تفسیر نعیمی جلد ایک صفحہ نمبر 526 تفسیر ضیاء القرآن جلد ایک صفحہ نمبر 74 تفسیر سیرات الجنان جلد ایک صفحہ نمبر 162 تفسیر تبیان القرآن جلد ایک صفحہ نمبر 471 تفسیر سنائی صفحہ نمبر 16 تفسیر عثمانی صفحہ نمبر 17 تفسیر جواہر القرآن جلد ایک صفحہ نمبر 49 تفسیر بیضاوی جلد ایک جز ایک صفحہ نمبر 93 او قرآن دینا اکی تفسیرہ جیڑیاں میرے کول نے انہاں ساریاں نے لکھیا ہے تیرے تے میرے نبی دے وسیلے نال دعا مانگدے تیرے تے میرے نبی دے وسیلے نال دعا مانگدے نے اللہ دی بارگاہ چ تیرے تے میرے نبی دا وسیلہ دے کے او دعا مانگدے نے سبحان اللہ کنیاں عظمتاں والے ساڈے آقا مولا نے اس واسطے تے سننے پیندا ہے یا مصطفی خیر الورا یا مصطفی یا مصطفیٰ جیڑا سرکار واسطے آیا وہ ضرور پڑھے جیڑا چسکا لین آیا وہ چپ کر کے بوے یا مصطفیٰ خیر الورا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرما دے جان تیرے تے میرے نبی دے وسیلے نال دعاواں منگیاں جا رہی ہیں آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دی اندر توبہ دا سوال کر دے رہا بار معافی دا سوال کر دے رہا او دوستا توبہ قبول ہوئی ہے جدوں تیرے تے میرے نبی دا نام آیا جدوں
سونے دا نام آیا امام الانبیاء دا نام آیا اور تیرے تے میرے لجپالاں دا نام آیا حضرات محترم توبہ قبول ہوئی اللہ دی بارگاہ میں عرض کردے میں یا اللہ جنو محمد دا واسطہ سونا مینوں معاف فرما دے اللہ کریم نے فرمایا پیارے آدم میرے محمد نو کیویں پہچانیا میرے محمد نو کیویں پہچانیا عرض کی دی مولا تو سمنو پیدا فرمایا میں عرش تے ویکھیا میں عرش تے پاویاں تے ویکھیا انعام تواڈے نام دے نال لکھیا ویکھیا میں جنت اندر ویکھیا انعام تواڈے نام دے نال لکھیا ویکھیا میں جنت دے محلہ تے ویکھیا انعام تواڈے نام دے نال ویکھیا میں جنت دے باغات ول ویکھیا انعام تواڈے نام دے نال ویکھیا میں جنت دے درختاں ول ویکھیا انعام تواڈے نام دے نال ویکھیا میں جنت دے درختاں دیاں شاخاں ول ویکھیا انعام تواڈے نام دے نال ویکھیا میں شاخاں دے پتیاں ول ویکھیا انعام تواڈے نام دے نال ویکھیا میں انہاں درختاں دے پھلاں ول ویکھیا انعام تواڈے نام دے نال ویکھیا میں جدھر 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 ویکھیا انعام تواڈے نام دے نال ویکھیا سبحان اللہ اسے واسطے کہنے ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں عرشاں فرشاں روشنائیاں تیرے نام دیاں عرشاں فرشاں روشنائیاں تیرے نام دیاں ہر پاس پیاں نے دہائیاں تیرے نام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ خدا دے بندو تواڈے تے میرے آقا دی عظمتاں تے شاناں کئی 100 سال تک اللہ کو معافی منگدے رہے اینا لمبے عرصے وچ یاد نہیں آیا کہ وہ سونے نام دا وسیلہ دیاں لمبا عرصہ گزرن تو بعد یاد پھر خدا نہیں کرایا بے شک بے شک بھلان والا بھی آپ تے یاد کران والا بھی نبی معصوم ہوندے نبی معصوم نے یاد نہیں جڑے بہ کے پوریا تے آتے ہیں نا بابا آدم بھول گیا تے اسی بھول گیا کی ہویا وہ اپنی ایمان دی فکر کرو انہاں دا بھولنا ہو رہے تیرا میرا بھولنا ہو رہے اللہ نے انہاں نے بھلایا تے وہ بھلانے چ حکمتاں سن نبی نہیں بھولدا یاد رکھنا نبی معصوم ہوندا ہے ایک سیکنڈ واسطے بھی وہ اللہ دی نافرمانی نہیں کر سکدا یہ جتے بہت بڑا تسی جرم آدم علیہ السلام تے عائد کر دے ہوگے یہ ذہن دے اندر بیٹھاؤ اللہ دے نبی معصوم ہوندے نے تے اللہ تعالیٰ نے بھلایا بھلا کے زمین تے بھیجیا زمین تے پھر بھلایا لمبے عرصے تک دنیا نو دسنا سی آدم علیہ السلام دی اولاد نو سبق دینا سی بھی تواڈے والد تواڈے ابا جی اینی دیر تک معافی منگدے رہے پر جدوں نام سرکار دا لے آئے جدوں سرکار دا نام لیا اسے وقت معافی مل گئی اسے وقت معافی مل گئی یہ سانو سبق دینا سی او دنیا لے ہو میرے یار دا نام لے کے میرے کو آیا جے میں اسے ٹائم معاف کر دیا گا حضرات محترم امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلام توجہ فرما دے جانا وہ تے آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام دی ذات جدوں واری ای ودوہا دے چہرے والے دے جدوں واری ای واللیل دیاں زلفاں والے دے جدوں واری ای ما زاغ البصر دے کاجل والے دے جدوں واری ای ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے دے جدوں واری ای اللہ دے لاڈلے حبیب دے او جدوں تیرے تے میرے
نبی دی واری آئی جب آپ تشریف لے کے آئے نے خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِسْلَمُوا أَنفُسَهُمْ اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں توجہ کر دے جانا کیونکہ میرے بھائیوں قرآن اور حدیث سنی دا مذہب سنی دا مسلک اللہ دا قرآن تے نبی پاک دا فرمان حضرات محترم آدم علیہ السلام تیرے تے میرے نبی دے وسیلے نال دعا کر رہے ہیں جدو سونا آ گئے اللہ نے فرمایا اگر اپنی جانا تے ظلم کر بو میرے یار دے بوئے تے آ جانا محبوب دی بارگاہ وچ آ جانا ہے میرے سونے دے کول آ جانا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک یہ نہیں کہ مکے آ جایا جے یہ نہیں کہ مدینے آ جایا جے یہ نہیں کہ مسجد وچ آ جایا جے یہ نہیں کہ مسجد اقصی وچ آ جایا جے یہ نہیں کہ حرمین شریفین وچ آ جایا جے یہ نہیں کہ غار حرا آ جایا جے یہ نہیں کہ غار ثور وچ آ جایا جے یہ نہیں کہ صفا مروہ تے آ جایا جے خانے کعبے کو لا جایا جے کیا نانا فرمایا جتھے ساڑے یار رہنے میں جتھے ساڑے محبوب رہنے میں فرمایا اٹھے آ جایا جے اٹھے آ جایا جے فرمایا فاستغفر اللہ فاستغفر لہم الرسول جب سونے کو لا جاؤ یہ تھے آن کے آنسو بہایا جے کے معافیاں منگے آجے توڑے آنسو میرے محبوب تے بڑے بھارے گزر دے رہے میرے محبوب تے بڑے بھاری گزر دے رہے جدو میرے یار کو آگے یہ تھے آن کے معافی منگو گے توڑے آنسو نکلن گے ادھر میرے یار ہاتھ چکن گے تیرے تے میرے محبوب ہاتھ چکن گے فرمایا واستغفر لہم الرسول فرمایا انہا دے واسطے نبی پاک بخشش دی دعا فرمانے گے اللہ کو سفارش کرنے گے حضرات محترم اللہ نے فرمایا لوجد اللہ تواب والرحیم سبحان اللہ دے سبحان اللہ نویں بندے لگ دے نے جنہاں نے ہے اور کلام تو سا سنے تے بڑا ٹیل لا لا کے سبحان اللہ اللہ دا کلام پڑھیے سبحان اللہ یہ خیال ہے لگتا سنی نہیں کہ اللہ دا کلام پڑھنا چاہتا یہ تو سنا جی لوگاں سبحان اللہ کلام باہو پڑھو تے کیا بات آنے کلام میاں صاحب دا پڑھو تے کیا بات آنے ڈاکٹر اقبال دا کلام پڑھو تے کیا بات آنے جی اللہ دا کلام پڑھیے ارے بولو سبحان اللہ ناراض ہے نبی پاک دے نال جی کو تکلیف ہے وہ نہ بولے دوسرا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بندیو ایک کو گل ہے جے میں کشمیر لین واسطے میں آیا ہے ایڈا اوکھا کم سبحان اللہ لینی ہے ہاں جی خدا دے بندیو اللہ دا قرآن سننا ہے تے چپ نہیں بیٹھنا ہے گا سمجھ آئی جے چپ بیٹھنا تے گھر تشریف لے جاؤ بستر تے آرام فرماؤ جدوں سرکار واسطے آئے ہیں پھر ایک بار کہو سبحان اللہ اپنی سستی لاؤ تے بڑی محبت نال ہے اپنی آقا دی عظمتاں تے شاناں سنو سبحان اللہ حضرات محترم یہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے میرے محبوب کول آ جاؤ اسیاں وسیلے نو منن والے اسیاں وسیلے نو ہاں ساڈا ایمان ہے تے قرآن وچ لکھیا ہے کتھے لکھیا ہے بولو کتھے لکھیا ہے سویرے کو پوچھے نا تے دوستا تے توجہ نہ حجی بڑی تقریر ہوئی بڑی کیا بات حجی سنیا کی حجی یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا حضرات محترم اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ کے
کریم جل جلالہ نے فرمایا ایمان والے اللہ تو ڈر دے رہے آج اللہ والوسیلہ اختیار کر لو اللہ والوسیلہ اختیار کر لو یہ قرآن دی آیت پڑھ کے کسی نے آکھا جی دے تو مراد عمل نے نماز پڑھو نماز وسیلہ روزہ رکھو روزہ وسیلہ زکاة دیو زکاة وسیلہ حج کرو حج وسیلہ میں کیا تیریاں نمازاں تھلے میرے آقا کتے میں کیا تیریاں نمازاں تھلے تیری نماز پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں تیرا روزہ پتہ نہیں قبول ہویا ہے کہ نہیں تیرا حج پتہ نہیں قبول ہویا ہے کہ نہیں تیری زکاة پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں لیکن جنہ دا کلمہ پڑھی آئے قبول ہی نہیں اللہ دے یار نے اللہ دے حبیب نے اللہ دے محبوب نے وہ میرے مسلمان بھائی سب نالوں بڑا وسیلہ تیرے تے میرے نبی دی ذات امام الانبیاء دی ذات عمل تھلے رہ گئے اے صحابہ کولوں ہی پوچھ لینے آنا امام الانبیاء دے غلاماں کولوں پوچھ لینے آ نماز وڈی ہے کہ سرکار وڈے نے حضرات محترم نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی وچ ہو رہی ہے امامت ابوبکر کرا رہے ہیں صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر دی امامت اس امامت شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا حضرات محترم توجہ کر دے جانا ہے وہ جنہوں اللہ نے خلیفہ بنایا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ انکار کرنے والا شیطان بنی آئے جنہوں خلیفہ محمد عربی نے بنایا خلیفہ امام الانبیاء نے بنایا توجہ کر میرے مسلمان بھائی جنہوں خلافت سرکار دین جنہوں مسلط سرکار کھڑا کرن ابو بکر صدیق مسلح امامت کھڑے نے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے نے تھوڑے تے میرے آقا مولا نے اپنے حجرے دا پردہ ہٹایا اپنے حجرے دا پردہ ہٹایا صحابہ جو نماز پڑھ دے سن ہونا انجمہ موڑیا نماز جموڑیا کعبے والوں موڑ کے ادھر موڑ کی کعبے والوں موڑ کے امام الانبیاء والوں موڑ کی حضرات محترم سرکار دا دیدار کر دے آنگے نالے کہنے آنگے کیویں مکھڑے تو نظروں ہٹانا کیویں مکھڑے تو نظروں ہٹاوا کیویں مکھڑے تو نظروں ہٹاوا تیرے وچوں رب دسدا جی کرے دائے تنا ویکھی جاواں 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 تیرے وچوں رب دسدا او امام الانبیاء دے غلاموں صحابہ نماز پڑھ دے نے صحابہ دی نماز نہیں ٹوٹی صحابہ نے کعبے والوں موڑیا حدیث بخاری دے اندر لکھی ہے حدیث بخاری نعرہ رسالہ سر نعرہ رسالہ عظمت و شان مصطفیٰ حسن مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڑھی دکان پہ سودا ہی محبت ہے سبحان اللہ گھر دا ذکر کرن ہے سبحان اللہ ایدہ ثبوت کوئی نہیں سبحان اللہ ایدہ ثبوت کوئی نہیں ثبوت دے میں جے کو اور بھی لے کے آیا ایک باری سارے کو سبحان اللہ جڑے آدھے سڑنا میلاد دا ثبوت نہیں اب تے لکھیا میلاد مصطفیٰ کیوں بھائی یار جڑے پڑھے ہوتے بولو جڑے نہیں پڑھے انہوں نے نال دا دس دے وے کی لکھیا ہے کی لکھیا ہے میلاد مصطفیٰ کوڈ سوندے بیچے 9 ربیع الاول نو میں میلاد مناواں گناہ ہے تے تو مناویں ثواب
ویکھ لو اے انہاں دا جڑے آندے نا ثبوت ہی کوئی نہیں اسی یہ تانا نہیں دیاں گے اسی آکھاں جی آجو رل کے منائیے بھائی آجو رل کے آ خدا دے بندے پورا اشتہار لے کے آیا وا اوتے لکھیا ہے برائے ایصال ثواب برائے ایصال ثواب بھئی جیڑے کام چ ثواب ہووے تے اگاں پہنچدا ہے اگر ثواب ہی نہیں ملیا تے اگاں کی پہنچیا ہے ثواب ملیا تے ایصال ثواب ہویا ہے اگے سنو لکھیا ہے عظیم الشان محفل میلاد ہوندی شان والی پھر لکھیا ہے ایمان افروز ایمان افروز یعنی محفل میلاد ہو محفل جیدے نال ایمان روشن ہو جانا جیدے نال ایمان روشن ہو جاندہ ہے انہا کیا آئیے ایمان بڑھائیے جیڑا محفل میلاد چاہندہ ہو دا ایمان تازہ ہو جاتا پھر انہا لکھیا جی اہلم و سہلن مرحبا اہلم و سہلن مرحبا میرے بھائی اشتہار جڑا ہے نا میں بڑا سام کے سیاستے کھوڑ رکھیا ہے جی میں آگیا بھی ساڑھے کئی بندے بھی ڈولے پھر دے ہوندے نا اللہ جی آپ کھو آندے نے ثبوت کوئی نہیں ان بخا دے ہو گے ثبوت ہے ان بخا دے آجے ثبوت جڑا نے گوا کے نا ان کا یار ایک کتھوں ہونا دیس لب گئی ہے میلاد منانے ہے اگر ایک گناہ ہے تو پھر ناصر مدنی گناہ کر کے گیا ہم معاقیل معاویہ گناہ کر کے گئے ڈیڈے بڑے مولوی صدے نے سارا بے کو تھلے اشتہار پریا پہ خدا دے بندے ہو اسی کولج بھی سالے ثواب کرنے ہیں ستویں وچ بھی سالے ثواب کرنے ہیں دسویں وچ بھی سالے ثواب کرنے ہیں 40ویں وچ بھی سالے ثواب کرنے ہیں وہ یہ سالے ثواب دا کوئی ٹائم نہیں وہ یار دن اس واسطے مقرر کیتے جاندے نے اب محفل دا دن اس واسطے مقرر کیتا ہے تاکہ سارے نو پتا ہوئے آج ایتھے جمع ہو کے نبی پاک دا ذکر کرنا دن مقرر کر لیا جاندہ تے دنیا دا نظام ہے کوئی بھی کام تو ساں کرنا دن دے مقرر کرنا ہی کرنا ہے شادی بھی کرنی کہ ہمیں یاد ہے جتن مرضی آ جائے جب بیاہ کے لے جائے جدوں مرضی آ جائے جتن مرضی آ جائے یہ جی دی گل نہیں میرے بھائی اے نبی پاک دا ذکر ہے اے ذکر بڑھیاں شانہ والا اے بدھ ہی جانا اے بڑھ ہی جانا انہیں چھ کمی نہیں آ سکتی اس واسطے ڈولنا نہیں محفل میلاد جلسہ میلاد جلوس میلاد یہ دا مطلب ہے ذکر مصطفیٰ بس اگر کوئی کنجریاں نے چاندہ ہے تو وہ میلاد نہیں ابھی ذہن چبا لو کوئی کنجریاں نے چاندہ تو میلاد وہ مجرہ ہے وہ کنجر خانہ ہے میلاد ہوتا ہے جتھے رب دا ذکر ہوئے تے رب دے یار دا ذکر ہوئے کوئی یہ ہو جی تو انہوں پوسٹ سینڈ کرے انہوں کہا ہے باجی سامب کے رکھ باجی ساڑھے نالے دا کوئی تعلق نہیں ذہن چ رکھتے اب کئی ساڑھے منڈیاں کرتے ہیں شیر اب ایک ہو جی ابھی ملاد ہے ان کو ملاد نہیں ایک کنجر خانہ ہے ٹول کھڑکن میرے بھائی جتھے کنجریاں کنجر نچن جتھے خسرے خسریاں نچن جتھے اسلام دیاں حداں توڑیاں جان اور محفل ملاد نہیں یہ کئی یہودی تے کئی مرزائی لگے پھر دینے ہو جا کام کرنا واسطے تاکہ مسلمانوں نے بدنام کیتا جائے ایتھے تو اڈے پینڈ وچ ملاد والے دن جلوس نکلے ہیں تے اودے وچ کی ہویا ہے ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ کی ہویا ہے ذکر مصطفیٰ یار ذکر مصطفیٰ دا ثبوت کوئی نہیں میں تے اللہ دے قرآن جیسا دے جتھے بیکھیا سانو نظر ذکر مصطفیٰ آیا حضرات محترم میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بولے زیران زبران او شیطان شان تیری وچے آیا عملوں کا خبر نکایا
یہودی کتاب دا نام ہے جامع الموجزات او دے جے واقعہ لکھیا ہے یہودی نے ہفتے والے دن کتاب کھولی یہودیاں دا دن ہے نا ہفتے دا دن کنہ دا ہے اتوار دا دن عیسائیاں دا ہے تے تانوں بھی اپنے دن دا پتہ ہے یار پڑھن تے نصیبہ نال جانا ہے کوئی دس تے دیو جمعۃ المبارک ساڈا کیڑا دن ہے جمعۃ المبارک سانو بڑیاں شاناں والا رب نے دن دیتا ہے عظمتاں والا دن دیتا ہے نصیباں والے جنہ دے نصیب روشن نے وہ جمعے والے دن اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے ہیں اللہ تعالیٰ دے گھر وچ حاضر ہوندے نے وہ نصیباں والے نے وہ نصیباں والا نہ سمجھے جڑا چوکاں تے موڑاں تے بیٹھا رہا گھر موبائل چلا کے بیٹھا رہا ٹی وی لا کے بیٹھا رہا وہ نصیباں والا نہ سمجھے وہ بڑا بڑا بد نصیب ہے اللہ دے نام دا بلاوا آیا تے مسجد وچ نہیں پہنچیا تے یہودیاں دا دن ہفتے دا شام وچ رہندا سی یہودی انہیں کتاب کھولی کی کھولی چار جگہ تے تیرے تے میرے نبی دا نام لکھیا سرکار دا نام لکھیا سی انہوں چڑھیا گسا انہیں چارے جگہ تو نام بچو نکال دیتا چارے جگہ تو نام نکال دیتا اگلا ہفتہ آیا پھر انہیں کتاب کھولی ان 8 جگہ تے لکھے ان کنیا جگہ آیا تیرے تے میرے نبی دا انہیں 8 جگہ تو نام نکال دیتا اگلا ہفتہ آیا پھر انہیں کتاب کھولی ان 12 جگہ تے لکھے حیران ہو گئے انہیں کیا اینجے تے میری ساری کتاب اس نام نال بھر جائے گی یہ سونا لبنا چاہیے یہ جنہ دا نام ہے انہاں نوں لبنا چاہیے انہاں کول جانا چاہیے انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہیے دل وچ تڑپ پیدا ہو گئی یہودیاں نوں پوچھدا بھی یہ نام کنا دا ہے انہاں کہا اپنا کام کر اینی نام دا نہیں پوچھنا تو ایندا واسطے مرض وددا جا رہا ہے حضرات محترم دی حالت بن چکی ہے عشق ماہی نے تو میرا حضرت با
محبت آ گئی ہے صرف نام ویکھے نام ویکھے میرے بھائی سرکار دا نام ویکھ کے مدینے والوں ٹر پیا انہاں راہاں تے پہ گیا تے عشق جڑا ہے نا خدا کرے سانو بھی نصیب دعا کرے رب کولوں رب دا یار منگیا بہت کچھ تساں منگیا ہوئے گا لیکن کدی سرکار بھی منگے نے اللہ کے مولا سانو سرکار دا بنا دے میں اپنے آپ کو بھول جاؤں میں نو بس سرکار یاد اللہ کو بس سرکار منگیا اور کوئی چیز نہیں کائنات منگنا خدا کرے سارے دل نو لگ جائے وہ نصیب آنے جنہ دے دل سرکار دی بارگاہ قبول ہو جاندے حضرات محترم دل وچ محبت پیدا ہو گئی ہے پھر جڈے بھی لمبے سفر ہونو لمبے نہیں نظر آندے وہ طیبہ وال منہ کر کے ٹر پیا مدینے وال منہ کر کے ٹر پیا کہندا ہوئے گا طیبہ وال منہ مایا طیبہ وال منہ مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر میں تو آیا او ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر میں تو آیا توڑے تے میرے آقا و مولا دے شہر پر روانہ ہو گیا جدو مدینے آیا تے اگے ملاقات ہوئی حضرت سلمان فارسی حضرت سلمان فارسی بڑے سونے سے اللہ نے انہوں نے اونچی جیڑے نبی پاک دی نسبت سے چرین اور سوٹی والا تے واقعہ ساریاں سنیا ہے نا نبی پاک نے سوٹی نو انج ہاتھ لایا تے صحابہ نو پھڑائی تے باہر نکلے تے سوٹی چانن کرن لگ پئی سوٹی بڑھن لگ پئی دو صحابی سن اگے ایک نے انجنوں جانا سی انہیں کہ ہونے کی کریے انہیں کہ گھور سوٹی لیا ان دے نال لانے وہ بھی بڑھ جائے کڈے پکے ایمان سے یار سوٹی نو ایک بار انج ہاتھ لگے تے او چمکن لگ پیندی تے جڑے ابو بکر دا ہاتھ ساری زندگی وچ رہیا ساری زندگی جڑے صدیق دا ہاتھ وچ رہیا تے جڑا اج بھی نال ہے جڑا سونا اج بھی نال وہ کنے کو چمکے ہون گے وہ کنے کو چمکے ہون گے تے سلمان فارسی بھی اسے بارگاہ وچ رہن والے سے حضرت سلمان فارسی بڑے سونے لگے یہودی نے سمجھا کرے یہی نبی پاک ہے حضرات محترم جدو سرکار دا نام لیا تے سلمان فارسی دیاں چیخاں نکل گیا کیونکہ آج 3 دن ہو گیا سن سرکار دنیا تو چلے گئے صحابہ کرام جنہاں نے دیدار دیئے لذتاں چکیاں جنہاں نے صحبت دے مزے لوٹے جنہاں نے سونے دی بارگاہ وچ رہ کے فیض دے خزانے لوٹے حضرت سلمان فارسی کہندے نے نواں بندہ آیا میں نے کی جواب دیا کہندے نے نال لے آتے نال لے کے میں مسجد نبوی وچ ٹر گیا آ جاؤ تھے دوسرے پیر بھائی بیٹھے نے صحابہ بیٹھے نے انہاں کول لے چل وہ کو سونا جواب دے دین گے انہوں حضرات محترم جس وقت مسجد نبوی دے اندر یہودی پہنچی آئے کہندا السلام علیکہ یا ابا القاسم السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم او یہودی
یہودی نے سمجھیا ہے اس محفل اندر امام الانبیاء بیٹھے نے تھوڑے تے میرے لجپال بیٹھے نے لیکن صحابہ نے جدو تیرے تے میرے نبی دا نام سنے آئے حضرات محترم صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں مولا علی اگے آئے آن کے فرمانے نے اون والیا تو کون ہے کتھوں آیا ہے آن کے آج ساڑھے زخمانوں تازہ کرنے والے آؤ آج دن دنیوں گئے ساڑھے لجپال پردہ فرما گئے حضرات محترم مولا علی دی بارگاہ میں چرز گردائے او سونے دے دیدار دے مزے لینے والے ہو او سونے دا دیدار کرنے والے ہو او سونے دی صحبت چ رہنے والے ہو میرے سامنے ذرا حلیہ دے بیان کرو سونیاں دا حسن سے بیان کرو علی پاک بولے کی فرمانے نے سب سونیاں تو سونا چہرہ حضور دا سب سونیاں تو سونا چہرہ مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مکھ چند دلا نورانی ہے کالی زلف دے اپنے مستانی ہے مخمور یقین مد بھریا اس صورت نو میں جانا گا اس صورت نو اس صورت نو پیاری صورت نو سونی صورت نو اس صورت نو میں جانا گا کہ جان جہانا گا سچی آقت رب دی مشانا گا جس شان تو شانا سب بنیا سب سونیا تو سونا چہرہ میرے آقا مولا حسن جمال یہودی دے سامنے جدو بیان ہویا کہندا مینوں بھی کلمہ پڑھا کلمہ پڑھا کہ مینوں بھی اپنا پیر بھائی بنا لو مینوں بھی سونے دا غلام بنا لو کلمہ پڑھا کے کہندے نے علی پاک جویں تساں بیان کیتا اسی اپنی کتاباں وچ انج ہی پڑھیا اسا اپنی کتاباں وچ انج ہی پڑھیا حضرات محترم یہی تانوں دسیا سرکار دے آن تو پہلا سرکار دا ذکر چل رہا سی تیرے تے میرے آقا دا ذکر پاک تے آپ دے وسیلے نال دعاواں کیتیاں جا رہی سن حضرات محترم وسیلے دا انکار کر کے تو زندہ رہ ہی نہیں سکدا پوری کائنات دا نظام وسیلے نال چل رہا ہے اللہ جو دیندا ہے وسیلے نال دیندا ہے سانو قرآن ملیا تے وسیلے نال اسلام ملیا تے وسیلے نال نماز ملی تے وسیلے نال روزہ ملیا تے وسیلے نال زکاة حج ملی وسیلے نال عمرہ ملیا وسیلے نال تلاوتہ ملیا وسیلے نال ممبر ملیا وسیلے نال مصلح ملیا وسیلے نال جیڑے ممبر تے بیٹھ کے کہندا ہے نا وسیلہ نہیں پوچھو اے ممبر تے نو دتا کنے دتا ہے تینوں کیڑی ہستی کولو اے ممبر ملیا اس ہستی تے پہلے ایتھے کون بیٹھا ممبر تے تیرے تے میرے نبی بیٹھے ہیں اگر سرکار نہ بیٹھے تو مولوی بیٹھ سکتا سی کوئی بیٹھ سکتا سی یار جس سونے نے عزتاں دیتیاں دنیا ہاتھ پہ چمتی ہے لوگ تیرے نام دے نعرے پہ مار دے نے لوگ اشتہاراں تے ایڈا بڑا تیرا نام لکھ دے نے اجے بھی کہیں نہ اودے کولوں کی ملیا اجے بھی ایسے حال ہے اس سونے کو کی ملیا اللہ کریم نے فرمایا سونا یہ تواڈے آن تو پہلے تواڈے وسیلے نال دعاواں منگدے سن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به سونے جدوں تسی آ گئے ہو تانوں پہچان ملیا تواڈا انکار کر دیتا ہے اللہ فرماندا فلعنت اللہ علی الکافرین سونے تیرے منکراں تے اللہ دی لعنت ہو تیرے منکراں تے اللہ دی لعنت ہو
اے نبی دے منکران تے اللہ دی لعنت قرآن وچ لکھی ہے وہ پیندی رہنی ہے وہ ہٹ نہیں سکتی وہ کسے حال وچ بھی ہوئے میرے مسلمان بھائیو اس محفل چونا لیو سرکار دی محبت دا سبق لے جو سرکار دے پیار دا سبق لے جو نبی پاک دے خلاف کو گل کرے ان دے کول نہ بمی ان دے زبان اگر کھچن دی طاقت ہوئی وہ کھچ دیں اگر طاقت نہ ہوئی تو ان دے کول اٹھ جائے ایسے بندے دی صحبت نہ بمی جڑا سرکار دے خلاف گل کرے میرے بھائی سرکار دے خلاف جڑا گل کرے ایسے بندے نو یار نہ بنائی ایسے بندے دی صحبت نہ بمی جڑا کبھی نہ میلاد کتے لکھے ہے ایک اور لفظ ذہن چ پا لو جڑا میلاد دا منکر ہے وہ کافر ہے میلاد دا معنی کی میلاد دا معنی ہے نبی پاک دا دنیا تے آنا میلاد دا کی معنی ہے نبی پاک دا دنیا تے جڑا نبی پاک دا دنیا تے آن دا انکار کرے ہاں محفل میلاد آکھے نا وہ ہور گل ہے جی آکھے نا میلاد دا ثبوت ہی کوئی نہیں او دا مطلب ہے کہ نبی پاک دے دنیا چون دا ثبوت ہی کوئی نہیں ایسا لفظ بولن لگیا سوچدا نہیں بندہ میں کی بول رہا کہ میرے بھائیوں بزرگوں تواڈے سامنے قرآن پڑھے نبی پاک دی حدیثاں پڑھیاں نے اللہ دی بارگاہ چ دعائے مولا میری اور تواڈی اس سارے دی حاضری قبول فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام چہرہ
ایسے خاتم کی خدمت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمائے عزم ہدایت پیدا کو سلام یا الہی یا الہی ہے واسطہ اصحاب رسول سلام کر دیجیے قبول اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه میرے کریم اللہ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ان سب نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تلاوت قرآن مجید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم درس و بیان واعظ و نصیحت صلاۃ والسلام پڑھا گیا جو لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا میرے مالک انتظامیہ نے جو بھی میرے آقا کے نام پہ خرچ کیا ان سب نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان سب کو دنیا آخرت کی نعمتیں عزتیں برکتیں دولتیں عطا فرما ہر قسم کی تکلیفوں مصیبتوں آفتوں بلاؤں پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ فرما میرے مالک ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل عشق عطا فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و محبت میں زندگی گزارنے والا بنا شیطانی نفسانی شر سے نجات عطا فرما ظاہری باطنی سب گناہوں سے نجات عطا فرما روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات عطا فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما جو گھروں میں ہسپتالوں میں بچے جوان بزرگ مرد عورت بیمار پڑے ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما مقروضوں کو قرضہ ادا کرنے کی ہمت عطا فرما اللہ ہم گندوں کو ستھرا کر دے ہم گناہگاروں کو نیکوکار بنا دے متقی پرہیزگار بنا دے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بنا دے میرے مالک میرے خالق اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ اللہ ہم سب کو اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما اللہ ہم سب کو خیر و برکت عطا فرما ہمارے دین میں ایمان میں مال میں جان میں جسموں میں جانوں میں دکانوں میں مکانوں میں سبزیوں میں پھلوں میں فصلوں میں اللہ خیر و برکت نازل فرما میرے وطن کی معیشت میں خیر و برکت نازل فرما اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی تخریب کاروں کی شر سے دہشت گردوں کی شر سے میرے وطن کی حفاظت فرما اللہ پوری دنیا میں عالم اسلام کی خیر فرما اللہ میرے آقا کی امت کی خیر فرما پوری دنیا کے کفر کے ٹکڑے ٹکڑے فرما یہود و ہنود نصارہ کی سازشوں کو خاک میں ملا فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما اللہ تو ہی مدد فرمانے والا ہے تجھے تیرے کرم کا واسطہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما اللہ اے فرعون کو دریا میں ڈبونے والے آج کے فرعونوں کو سمندر میں غرق کر دے آج کے فرعونوں کا غرور خاک میں ملا دے مالک تجھے تیرے کرم کا واسطہ تجھے تیرے فضل کا واسطہ جتنے دوست احباب بھائی بزرگ بچے جوان تشریف لائے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما ثنا خانوں نے تیرے محبوب کی ثنا خانی کی نقیب محفل نے تیرے محبوب کی ثنا خانی کی صلاۃ و سلام پڑھنے والوں نے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما
انتظام کرنے والوں کا انتظام قبول فرما اللہ نیک جائز حاجات کو پورا فرما سب کے نام تو جانتا ہے سب کے کام تو جانتا ہے اللہ ہم سب کی سب نیک دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم